ہم تم کو نچائیں گے انشاءاللہ تعالی. تم ناچو گے ہمارے سامنے, ہم بیٹھ کے نظارہ دیکھیں گے. تم نے ہم کو جیلوں کی ہوا دلائی, تم نے ہمارے گلوں میں جھوٹا الزام ڈال کر ہم کو بدنام کیا. خیر مقدم ہے آپ کا MIM بھارت میں. دوستو, بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسلمز کے جو ایجوکیشنل اور اکنامک جو بیکورڈنس ہے اس کے بارے میں بات کی. لوگوں کو یہ بتایا کہ کس طرح سے دلت, آدیواسی اور مسلم کتنے ہر محاذ پہ پچھڑے ہوئے ہیں اور وہ کس طرح سے اوپر آنے کی ضرورت ہے. یہ جتنے لوگوں نے اب تک حکومت کی ہے کسی نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا ہے. ہمارے لیے ہمارا سنویدھان کافی ہے. اسی سنویدھان کے آدھار پر ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, ہم اپنا حق لے کر رہیں گے. آپ بھی سنیں اسد الدین اویسی نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. گاؤں پٹیوں کی بستی میں اگر اسٹریٹ لائٹ بند رہے تو پریشان ہو جاتے. گاؤں پٹیوں کی بستی میں اگر لائٹ چلے گئی 10 منٹ کے لیے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا. گاؤں پٹیوں کی بستی میں پانی نہیں آیا تو جا کر 20-20, 30-30 روپے کے بسلری کے کارٹن خرید لیتے. مگر جو مہاراشٹر کی غریب بستیوں میں رہتا ہے, جس کو دن میں نہیں دنوں میں پانی ملتا ہے, ان سے سوال کرنے والا ہوں, ان سے اپنا حق کا مطالبہ کرنے والا ہوں. ان کو یہ پسند نہیں آتے. ان کو کون چاہیے؟ ان کو بھیک مانگنے والے چاہیے, ان کو پیر پکڑنے والے چاہیے, ان کو سار سار بولنے والے چاہیے, ان کو ان کے سامنے ناچنے والے چاہیے. مجلس تم سے کہتی یہ ہندوستان جس کو ہم تمام نے اپنے خون سے آزاد کیا, یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ ہندوستان سب کا ہے. یہ ہندوستان سب کا ہے. آپ نے, ہم نے, ہندوؤں نے, مسلمانوں نے, دلتوں نے, سب نے اپنا خون بہایا, انگریزوں سے آزادی دلائی. کسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا اس میں سب کا خون شامل ہے, یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. بمبئی بھی کسی کے باپ کا نہیں ہے. یہاں پر ہر کوئی آ سکتا ہے, ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے. اور ہم تو, ہندوستان تو ہمارا ہے. آپ بولیں گے کیسا ہے؟ یہاں پر ہمارے علماء موجود ہوں گے, میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم کو کیا سکھایا گیا, کیا پڑھایا گیا کہ جب حضرت آدم دنیا کو آئے تو ہندوستان کو آئے, تو یہ میرے باپ کا ملک ہوا نہیں ہوا. میرے باپ آدم کا, آدم علیہ السلام کا ملک ہے. انہوں بولتے نہیں ہم کرایہ دار, نہیں ہم کرایہ دار نہیں ہے بھائی, ہمارے باپ کا ہے. یہیں سے دنیا کا آغاز ہوا. ہم نہیں آتے تو دنیا بھی نہیں آتی وجود میں, اور ہم جب تک زندہ ہے دنیا آباد, ہم نہیں تو دنیا نہیں. یاد رکھو میرے عزیز دوستو, یہ باتیں ہیں جن کو سننے سے ان کے کانوں میں بجلی گر جاتی, ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی, ان کو پریشانی ہو جاتی ہے, ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اور ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے. ہم کو اقتدار کی چوکھٹوں پر بیٹھنے سے مطلب نہیں ہے. مجھے کوئی منسٹری کا انشاءاللہ شوق تازہ رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ اس جسم میں حیات کو باقی رکھے گا, میں ایک سپاہی کی طرح تمہارے لیے لڑتا رہوں گا, اور اسی طرح دنیا سے چلا جاؤں گا. مجھے یاد رکھو نوجوانوں, مجھے تمہارا جنرل بننے کا شوق نہیں ہے, مجھے تمہارا لیڈر بننے کا شوق نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر ٹھہرنا چاہتا ہوں. میں تمہارے ساتھ ٹھہر کر تمہاری آنکھ سے جو ناانصافی جو تم سے کی جا رہی ہے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو سمجھنا چاہتا ہوں. اگر دنیا تمہارا ساتھ دے یا نہ دے, کم سے کم مجلس تمہارا ہاتھ تو پکڑے گی, کم سے کم مجلس تمہاری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو تو پہنچے گی, مجلس کم سے کم لڑے گی ظالموں سے. میرے عزیز دوستوں, میں تمہارے درمیان میں ٹھہرنا چاہتا ہوں. میں تمہارے آگے نہیں, میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. میں تم کو آگے دیکھنا چاہتا ہوں. میں ہمارے گھروں میں چراغ دیکھنا چاہتا ہوں. آج ہمارے ملک کو فخر ہے کہ ہم نے مارس کے اوپر سیٹلائٹ بھیجایا. بڑی اعزاز کا بات ہے ہندوستان کے لیے. میں اسرو کے تمام سائنٹسٹ کو سلام کرتا ہوں, میں اسرو کے تمام سائنٹسٹ کو سلام کرتا ہوں. یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے. مگر وہیں پر عزیز دوستو ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب وہ مارس پر نیوز آئی تو اتر پردیش سے ایک نوجوان نے مجھے فون کیا, بار بار فون آ رہا تھا. اس نے کہا ارجنٹ بات کرنا ہے. میں فوراً بولا شاید کچھ پریشانی ہوگی. اس کا فون ملایا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی کل سے شروع کر دیں گے ارجنٹ بات کرنا ہے, بات کرو, بات کر سکتے. میں فون ملایا, اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا بات ہے. تو اس نے کہا اویسی صاحب
میں مظفر نگر سے بات کر رہا ہوں، جہاں پر کانڈ ہوا، جہاں پر فساد ہوا۔ آج ہمارے ملک میں بہت بڑا کام کیا۔ آج ملک میں مارس کی تصاویر آ رہی۔ اس نے کہا اویسی صاحب میرا خواب بھی ہے کہ میں بھی سائنٹسٹ بنوں، میں بھی سائنٹسٹ بنوں، میں بھی اسرو کے اس جگہ پر جا کر کام کروں۔ وہ بچہ کہتا تھا کہ میں میتھس میں بہت اچھے نمبر لاتا ہوں، میں سائنس اور میتھس میں 95% لاتا ہوں، میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں۔ میں بڑا خوش ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ بہت اچھا تمہارا ارادہ ہے، اللہ تمہارے اس ارادے میں تم کو کامیابی دے گا۔ اس بچے نے کہا کہ مگر میں نہیں بن سکتا سائنٹسٹ۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا اویسی صاحب ہمارے پاس مظفر نگر میں جو عورتوں کا ریپ ہوا اس میں میری بہن بھی شامل ہے، اس کو ہمارے گاؤں کے 6 لوگوں نے مل کر ریپ کیا۔ میری بہن راتوں میں پکارتی ہے، دن میں کھانا نہیں کھا سکتی، اسی لیے میں اس کو دیکھتے رہتا ہوں، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ خودکشی نہ کر لے۔ دیکھو سماجوادی پارٹی کے لوگوں، تم اس بچے کے خواب کو چکنا چور کر دیے، جس میں قابلیت ضرور ہے، اگر اس کو موقع ملے گا تو ہندوستان کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنے گا۔ جو ہندوستان ایک آج 10 سیٹلائٹ داغ سکتا ہے، اگر کاش حکومت کرنے والے ان مسلمانوں کے چہروں کو دیکھ کر پہچانتے ہوں کہ قابلیت کے اعتبار سے ہم کم نہیں ہیں، ہم قابلیت کے اعتبار سے کم نہیں ہیں۔ اگر میرے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، میرے جسم پر کپڑا نہیں ہے، مگر دماغ تو اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ اگر تم مجھے موقع دو گے تو میں اس ملک کو سپر پاور بنا سکتا ہوں، مگر تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہارے ظلم کی وجہ سے ہمارے خواب چکنا چور ہو رہے ہیں۔ بتاؤ اس بچے پر کیا بیتتی ہوگی، اتنا نیک خواب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں ہندوستان کا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں، میں بھی اس طرح کا ایک سیٹلائٹ داغنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کو سپر پاور بنانا چاہتا ہوں۔ مگر سماجوادی پارٹی کے لوگوں، ملائم سنگھ یادو صاحب جو بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ میں مولانا ملائم ہوں، ملائم سنگھ یادو صاحب ہاتھ جوڑ کے آپ سے بول رہا ہوں، ہمارے مولاناؤں کو بدنام مت کرو۔ ہمارے مولانا بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، غیور ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں 10 سال کیوں 100 سال لے لو، آپ 10 سال کیوں، میں 100 سال لے لو، یہ جھک جھک کیوں، یہ ٹینشن کیوں، یہ مارا ماری کیوں، یہ چیرا چیری کیوں، پکڑم پکڑی، پولیس ٹیئر گیس، لاٹھی چارج، فائرنگ، پھر راتوں میں ہمارے گھر کے دروازے توڑ کے پکڑ کے لے کے جانا۔ ٹھیک ہے 10 سال لے 100 سال لے لو، ہم تیار ہیں، مگر ہمارا سوال یہ ہے کیا یہ ملک ہندو راشٹر ہے یا سیکولر ملک ہے؟ کیا ہے ملک؟ یہ ہندو راشٹر ہے کیا؟ کیا یہ بھڑکاؤ بھاشن کی بات ہے کیا؟ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں، RSS کے سر سنچالک موہن بھگوت نے کہا یہ ہندو راشٹر ہے۔ منموہن سنگھ نے، ہمارے مودی نے وہاں سے کہہ دیا 10 سال تک۔ پھر آپ یہ بتائیے گوا کے ڈپٹی چیف منسٹر بولیے ہو گیا ہندو راشٹر۔ پھر اتر پردیش سے یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، ایک بڑی محترم شخصیت یوگی صاحب نے کہا لو جہاد۔ یہ کون سا لو جہاد ہے بھائی؟ ہم کو ذرا ایک اسٹیٹسٹکس بتا دو آپ کہ کیا مسلم عورتوں کی آبادی میں اضافہ ہوا یا اتنا ہی ہے؟ لو جہاد کہاں ہے؟ لو جہاد یہ مگر نفرت پیدا کرنا۔ مسٹر پرائم منسٹر آپ ہم کو بتا دو آپ سچے ہیں یا یہ لوگ سچے ہیں؟ کیونکہ آپ تمام ایک ہی ہیں، آپ تمام ایک ہی ہیں، بتاؤ کون سچا ہے؟ پرائم منسٹر تھوڑے دن پہلے ایک اور بیان دیے، کیا بیان دیے کہ ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان القاعدہ IS سے تعلق نہیں ہے، وہ ہندوستان کے لیے جیتا اور مرتا۔ مسٹر پرائم منسٹر آپ سچے ہیں یا وہ اخبار کی رپورٹ جھوٹی ہے جو ہمارے بچوں کو بدنام کر رہے ہیں؟ جب ہندوستان کا پرائم منسٹر کہہ رہا کہ ہندوستان کا مسلمان ملک کے لیے جیتا مرتا، تو پھر کیوں IB والے اس اخبار کے کیوں انفارمیشن دے رہے وہ ہمارے 4 بچے گئے، 1 مر گیا؟ سچ کیا ہے بھائی؟ اور مسٹر پرائم منسٹر وزیر اعظم ہندوستان آپ کو اب معلوم ہوا وفادار ہیں؟ نہیں پرائم منسٹر، اگر بچہ جب ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے اس کی کان میں اس کا باپ اذان دیتا ہے، پھر اس کے گھر کا بزرگ اس کو شہد چکاتا ہے، اور تیسرا جملہ اس کے گھر والے اس بچے سے کہتے ملک ہے سے وفاداری کرنا۔ یہ ہم کو سکھایا جاتا۔
पैदाइश के बाद हमको दर्ज दिया जाता, मगर आप हमको आज बोल रहे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमको आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमको आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर आएंगे महाराष्ट्र को, आके बोलेंगे मित्रों मित्रों मित्रों, भाई बहनों, जरा ये भी तो बताना 25 साल का रिश्ता कैसे टूट गया भाई मेरे, 25 साल का अटूट रिश्ता, अटूट रिश्ता, अच्छे दिन आ गए क्या? 25 साल का रिश्ता अचानक है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप अपनों को साथ लेके नहीं चल सक रहे, कभी अपनों को तो साथ लेके चलो। 25 साल के बाद अचानक बेचारे शिवसेना वाले भी परेशान हैं, हम कितना कुर्बानियां नहीं दिए, 15 साल बाहर रहे और अचानक जब मिठा खाने का टाइम आया, रसगुल्ला तो बोले नहीं तुम नहीं खाना मैं खाता हूं। वाह, सबका साथ सबका विकास, क्या ये सबका साथ सबका विकास है? 25 साल साथ रहे, मेरे को नहीं मालूम क्या क्या कुसट कुसट हुई, क्यों छोड़े क्या छोड़े, मगर एक पैगाम तो गया, एक पैगाम तो गया। मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, आज मैं तुमसे फिर से अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे इख्तिदार का, हमको इख्तिदार का शौक नहीं है। इस महाराष्ट्र की सियासत में एक करवट पैदा करो खुदा के लिए, एक इनकलाब पैदा करो नौजवानों। तुमको कल के लिए नहीं आज के लिए काम करना है। बहुत नाइंसाफी हो गई मेरे भाई, बहुत इस्तेसाल कर लिया गया, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो चुका। अब नौजवानों, बुजुर्गों, इन नौजवानों की सरपरस्ती करो, हमको समझाओ, नसीहत करो, हमको डांटो अगर हम गलती करते हैं। मगर मैं हमारे बुजुर्गों से कह रहा हूं कि हमारी नियतों पर शक मत करो। हमारा एक ही मकसद है कि हमको समाजी इंसाफ मिले, नौकरियों में हिस्सा मिले, बेरोजगारी में खात्मा हो, पीने का साफ पानी मिले, मेरा बच्चा या बच्ची बीमार हो गई तो दवाखाना मिले, कॉलेज मिले, बैंक से लोन मिले, जो जेलों में बच्चे